ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں. اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے ہم. برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز ڈلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن طرح جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے زیادہ, اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پیئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے ہمیں, کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں. اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا, تھوڑا سا.